سر ایران نے ایک ساتھ 7 ملکوں کے ساتھ جنگ کر کے کوئی عالمی ریکارڈ تو نہیں قائم کر دیا؟ ظاہر ہے ایکچولی ایران نے تو نہیں جنگ شروع کی۔ یہ ممالک جو ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے، ایران کی طاقت کو کمزور کیا جائے، بلکہ نیست و نابود کیا جائے۔ اور اس وجہ سے کہ ایران اس وقت صرف واحد ملک ہے جو کہ مشرق وسطیٰ میں کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو ظاہر ہے ان کا تو سارا مقصد یہ ہے کہ کوئی ملک اگر اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ جو ہے بھرپور طریقے سے اس کی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کمزور کر دے یا اس کو ختم ہی کر دے۔ تو اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اور ایران کے بھی کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو اس وقت اٹیک ہو رہے ہیں اس میں کوئی خاص مدد دوسرے ممالک کی نہیں آ رہی ہے، اور صرف ایران خود اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اس کے لوگ بھی ایک طریقے سے محفوظ جہاں تک ممکن ہو سکے رہے اور اپنی آزادی بھی برقرار رہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی طاقت اور اسرائیل کی اس کو حمایت یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران کے اوپر بڑا پریشر ہوگا۔ سر ٹرمپ اس وقت بہت گھبرایا ہوا ہے کیونکہ ایران بہت ہی زیادہ تباہی مچا رہا ہے جو کہ امریکہ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ جی، ایران اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی طرف سے ظاہر ہے بڑی کوشش ہے اس کی کہ اس سے مقابلہ کیا جائے اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے، یا جو امریکن بیسز وغیرہ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایران کی یہ جو کوششیں کچھ حد تک تو کامیاب ہوئی ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی آپ امریکہ کی طاقت دیکھیں اور اسرائیل اپنے ایران کی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ تو پھر بھی ایران میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہاں کی عوام جو ہیں وہ اس وقت رجیم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی ہر یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کے اوپر غالب نہ ہو۔ بے شک سر، ابھی جو ہے ایران نے بہت سارے جو اپنے اہم ہتھیار ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں کیے، اور امریکہ اسی چیز کی کشمکش میں ہے کہ اگر وہ ہتھیار استعمال ہو گئے تو اور کتنی جو ہے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے پاس بھی کافی اچھے ہتھیار ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہتھیار تو ایک دفعہ میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اور جیسے جیسے نقصانات ہوتے ہیں، یا جیسے میں نے کہا ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پورے جو ہتھیار ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے امریکہ کی طاقت اور اس کے ساتھ اسرائیل کی حمایت، اور مغربی ممالک بھی ایک طریقے سے خاموش تو ہیں، لیکن ان کی حمایت تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ دیکھتے ہوئے جو فرق ہے دونوں کا، پاور ڈفرنس، وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان مملک ایک طریقے سے کھڑا ہو سکتا تھا امریکہ کے خلاف یا امریکن پالیسیز کے، اور خاص طور سے اسرائیل کی پالیسیز جو امریکہ بھرپور طریقے سے اس کی حمایت کر رہا ہے، تو وہ ایران ہے۔ تو اب اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلمان ممالک بھی اتنے زیادہ متحد نہیں ہیں، اور ان کا بھی کوئی خاص یہ نہیں چاہتے کہ ایران کی بھی بالادستی ہو۔ تو اس وجہ سے بھی ایران کو ایک طریقے سے ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن ہمیں جیسے آپ نے کہا یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ایران جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور یہ مقابلہ کر سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔